نماز میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز یا سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی نماز میں خاص طور پر سجدے کی حالت میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے؟ کیا سجدے میں آنکھیں بند کرنا سنت ہے یا صرف ایک عادت؟ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے خشوع زیادہ حاصل ہوتا ہے یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت اور مستند علماء کی آراء کی روشنی میں اس اہم مسئلے کی حقیقت جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تمام عبادات میں نماز کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن اور ایمان کے بعد سب سے اہم فرض عبادت ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے اور انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا جس سے اس کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ نماز صرف چند الفاظ پڑھنے اور چند حرکات ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل عاجزی، محبت اور بندگی کا عملی اظہار ہے۔ ذرا سوچیے، اگر کوئی شخص کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے حاضر ہو تو وہ پوری توجہ، ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن نماز میں ہم کائنات کے بادشاہ، زمین و آسمان کے مالک اور تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا دل، ہماری زبان، ہماری نگاہیں اور ہمارے خیالات سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں صرف نیت کافی نہیں بلکہ طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ہر انداز کو محفوظ کیا تاکہ امت بھی اسی طریقے پر عمل کرے۔ پیارے ناظرین، نماز کی اصل روح خشوع حضور ہے۔ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر جائے، جبکہ حضوع جسم کی عاجزی کو کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو نماز انسان کے لیے روح کی غذا بن جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، خیالات بار بار دنیا کے معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی کاروبار، کبھی گھر کے مسائل اور کبھی دوسری فکر انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے الفاظ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی معنی پر غور نہیں کرتے۔ اگر ایک مسلمان نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں، دعاؤں اور اذکار کا ترجمہ سمجھ لے تو اس کی توجہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اب ذرا نماز کے سب سے اہم رکن یعنی سجدے پر غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی اور محتاجی کا اعتراف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ نماز کا سب سے عظیم رکن ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سجدے میں آنکھیں بند کر لینا چاہیے؟ کیا یہ سنت ہے یا نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی خاص ہدایت فرمائی ہے؟ آئیے اب اسی سوال کا جواب قرآن و سنت اور ائمہ کرام کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح اور مستند حدیث ایسی ثابت نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے بارے میں کوئی وعید، سزا یا سخت تنبیہ فرمائی ہو۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں کہ سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، لیکن محدثین کے نزدیک ایسی روایات صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے کسی ایسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو۔ البتہ فقہائے کرام نے اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، کیونکہ ان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ہر عمل کو بڑی باریکی سے محفوظ کیا ہے
اور انہی روایات کی بنیاد پر علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عام طور پر آنکھیں بند نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے جمہور فقہاء نے فرمایا کہ بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا پسندیدہ عمل نہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف ہے۔ تاہم بعض اہل علم، جن میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر علماء بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر سامنے کوئی ایسی چیز موجود ہو جو نماز میں توجہ خراب کر رہی ہو یا آنکھیں کھلی رکھنے سے خشوع و خضوع میں واضح کمی محسوس ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کا مقصد سنت کو بدلنا نہیں بلکہ نماز میں دل کی توجہ کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے اس مسئلے میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، خشوع صرف آنکھیں بند کرنے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو تو آنکھیں بند ہونے کے باوجود خیالات دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت اور خوف موجود ہو تو آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود نماز انتہائی خشوع کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اصل کوشش آنکھیں بند کرنے یا کھولنے کی نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے اطمینان کے ساتھ وضو کریں، اذان کا جواب دیں، جلد بازی سے بچیں، نماز میں پڑھے جانے والے اذکار اور سورتوں کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو نماز میں حقیقی خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے جو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے اور قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔